تو فاطمہ اگر ہم اس کے اوپر فردر بات کریں، ویسے ہمارے پاس ٹائم تو بہت کم ہے، یہ ٹاپک بہت ہی وسیع ہے، لیکن ہم چاہیں گے جتنا وقت ہے ہم اچھے سے اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکیں کہ اگر رمضان میں غصہ آ جائے تو وہ کیا ایسی پریکٹسز کریں ہم کہ ہمارا غصہ تھم جائے. جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آپ کو غصہ آ جائے، آپ کھڑے ہو تو آپ بیٹھ جاؤ، آپ بیٹھے ہو تو آپ لیٹ جاؤ، جگہ چینج کر دو، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دو. تو اس کے اوپر میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا واضح طور پر بات کریں کہ کیا کرنا چاہیے. ضرور. غصہ سائیکالوجی میں ہم کہتے ہیں واٹ یو ریزسٹ پرسسٹس، یعنی ہمیں اس کو دبانا نہیں ہے، سپریس نہیں کرنا، کیونکہ جو چیز اندر دبے گی وہ مزید ود مور مومنٹم باؤنس کر کے واپس آئے گی. تو اگر ہم یہ کریں کہ بھئی باس کے سامنے غصہ آ رہا ہے، اس کو دبا لیا، پھر گھر آ کے بچوں پہ نکال لیا، دیٹس ناٹ دا رائٹ اسٹریٹجی. بٹ واٹ یو نیم یو ٹیم، یعنی جب آپ کو غصہ آ رہا ہے تو ایکسیپٹ کرنا کہ آئی ایم ایکچولی فیلنگ اینگری اینڈ آئی نیڈ ٹو اسٹاپ مائی سیلف. وہ جو ایک اویئرنیس ہے جو آپ کے اندر آپ اس وقت لا سکتے ہیں کہ انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ کسی چیز کے اوپر، یو پاز اینڈ یو رسپونڈ. یہ جو ٹھہراؤ ہے اس کے لیے حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے گناہوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ یہ اتنی زبان سے آپ اچھی چیزیں بھی بول سکتے ہیں لیکن آپ کسی کا دل دکھا سکتے ہیں، آپ کے کہے ہوئے لفظ آپ واپس نہیں لے سکتے. اور کہا جاتا ہے نا کہ غصے کی حالت میں تم کوئی وعدے مت کرو، کوئی کسی کے ساتھ پلاننگ مت کرو، اور خوشی کی حالت میں بھی تم وہ نہ کرو ایکسٹرا ایکسٹیٹک حالت میں، کیونکہ غصے کی حالت میں آپ یو آر میڈ ان اے اسٹیٹ آف میڈنس. تو غصہ بالکل حق چیز ہے اور غلط چیزوں پہ غصہ آنا بھی چاہیے. جیسے ناانصافی ہو اگر کسی کے ساتھ تو غصہ ہمارے کام آتا ہے، لیکن غصے کو سمجھنا پہلے بہت ضروری ہے، اس کو دبانا نہیں ہے. اور جب ہم سمجھیں گے کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ تھوڑا سمجھیں گے کہ کیوں آیا، کس لیے آیا، کس چیز نے میرے غصے کو ٹریگر کیا. ناؤ وی کین ورک ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آر اینگر انسٹیڈ آف دبانا نہیں ہے. تو وی سے ان سائیکالوجی یو فیل اٹ ٹو ہیل اٹ. لیکن آپ نے اس ٹریش کو دوسروں پہ نہیں پھینکنا، ٹھیک ہے. اٹس اے ویری ویلڈ. ہم یہی کرتے ہیں، وہ ٹریش اٹھا کے دوسروں پر، فیملی پہ، سڑک پہ، سبزی والا، فروٹ والا، کوئی ہمیں کراس کر کے چلا گیا، وہ ساری چیزیں ان کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا یو آر اے وٹنس اوور یور سیلف. آپ اپنے اوپر ایک شاہد بن جائیں. جیسے ہم گواہی کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ بھائی ایک شاہد ہیں، گواہ ہیں. ایم آئی اے وٹنس آن مائی سیلف. آپ اپنے اوپر ایک گواہ بن جائیں، اپنے آپ کو دیکھیں، آبزرو کریں. جیسے آپ باہر سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا بن گئی ہوں، کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے کیا. کیونکہ اس وقت اگر ہم نے اپنے آپ کو آبزرو کرنے کی ہیبٹ ڈالی تو ہم بعد میں ریگریٹ نہیں کریں گے کہ میں نے کتنی بری طرح بیہیو کیا، مجھے ایسے بولنا نہیں چاہیے تھا. اور دو چیزیں یہاں پر اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پریکٹیکلی ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم بہت چینج لا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں جو غلط ہے، ٹھیک ہے. کسی نے چیٹنگ کی، پیسے زیادہ لیے، وزن کم کیا، اسی لیے غصہ بھی آتا ہے. تو نمبر 1 جو ایکشن کسی کا ہے اس کا ری ایکشن پروپورشنیٹ ہونا چاہیے. یعنی کسی نے کوئی آپ کے ساتھ بری حرکت کی تو اوور پروپورشنیٹ، اس سے 10 گنا زیادہ غصہ نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز یہ غصہ ہونا چاہیے لیکن ری ایکشن 10 ٹائمز نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ فعل اور کردار میں فرق ہے. یعنی آپ کی جو کمیونیکیشن آپ کو کرنی ہے کہ بھائی آپ میرے ساتھ ناانصافی نہ کریں، یہ چیز آپ لو ٹون میں بھی بول سکتے ہیں اور بہت خراٹ ہو کے بہت بری طرح بھی بول سکتے ہیں. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناانصافیوں کا سامنا کیا، ظلم کا سامنا کیا، غلط کو غلط کہا، ڈرے نہیں کبھی بھی، لیکن بہترین اخلاق کے ساتھ ان باتوں کو پہنچایا. بالکل. تو قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ اچھے سے بولیں، کیونکہ اچھے سے بولنے والی بات کا اچھا اثر ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہی بات ہے، زبان کے اوپر ٹھہراؤ اور آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت بہت شکریہ فاطمہ تشریف لانے کے لیے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور ہم آپ کو پھر ضرور دعوت دیں گے. ضرور. تھینک یو سو مچ.